تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے. تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈھیر، کلمی کتابیں، وہ سامنے رکھا ہوا تھا. تو شمس تبریز آ گیا ننگے پاؤں، دیہاتی شکل، لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی. تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا، مولوی صاحب این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا، این است کہ تو نمی دانی. بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. جواب تھوڑا گڑبڑ تھا، جواب میں تھوڑی گڑبڑیشن تھی. گڑبڑیشن is not the qualification for the ودیعائزیشن. انہوں نے کتابیں بڑی بڑی اعلیٰ جو پڑھی تھی اٹھائیں اور اٹھا کے تالاب میں پھینک. تالاب کا پانی سیاہی ساری گھل گئی کتابوں کی، برباد ہو گئی کتابیں اور سارا ضائع ہو گئی کتابیں، تالاب میں پھینک. اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو دو چار اور لے کے آ جاؤ. وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت، اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. شمس الدین تبریزی مسکرا پڑے، ہنس پڑے. انہوں نے کہا اچھا تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہماری کتابیں لٹ گئیں، علم چلا گیا. اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں واپس دے دیتا ہوں. وہ تالاب میں کود گئے، ایک ایک کتاب اٹھاتے گئے اور اس طرح جھاڑتے اور کتابوں سے گرد نکلتی. ساری کتابیں نکال کے مولانا روم کو دے دی. تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا. یہ کرامات اولیاء ہے. مولانا روم، این چیز، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہاں چیز ہے اس کے تو نہ دانی، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا. اس پہ وہ مولانا روم کا بھی واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا، شاہ شمس تبریز والا، وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی وہ کتابیں مولانا روم کی پھینک دی. حالانکہ مولانا روم بھی شاہ شمس تبریز بھی، ان دونوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. دونوں صوفی تھے اور واقعات ان کے بیان کرتے ہیں. مثنوی مولانا روم کی حقیقت آپ دیکھیں، کتنی انبیاء کی گستاخیاں ہیں اس کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی. تو وہ کہتے ہیں جی وہ کتابیں انہوں نے مولانا روم نے کی پھینک دی، شاہ شمس تبریز نے اس کے اندر تالاب کے اندر. تو انہوں نے وہاں پہ کہ جی یہ کیا، پھر انہوں نے ہاتھ ڈال کے نکالی تو مٹی جھاڑی اس کے پاس. شاہ شمس تبریز یا انہاں بزرگاں نو کہو کہ جدوں تاتاریوں نے بغداد کی وہ سلطنت عباسیہ الٹی تھی اور اس کی لائبریریاں دجلہ کے اندر پھینک دی تھی کتابیں، اور سارا دجلہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا اور پھر مسلمانوں کے خون سے وہ سرخ ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ کدھر بزرگ غائب تھے. یہ بزرگ تو تاتاریوں کے ہاتھوں وڈے گئے ہیں جناب جی. سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نا شیخ فرید الدین عطار، 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھ کے پوری دنیا کے اندر بابوں کے واقعات مشہور کیے ہیں. عربی میں یہ کتاب ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے. فضائل اعمال، فضائل سنت، آپ کو جتنی یہ کہانیاں سننے میں ملتی ہیں نا بزرگوں کے بارے میں، رابعہ بصریہ، بازید بستامی، جنید بغدادی، یہ ساری کہانیاں جمع کی تھی انہوں نے باپے نے 800 سال پہلے. اس کے تعارف میں آپ پڑھیں تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تو اس کو تاتاریوں نے قتل کیا، خود یہ مارے گئے ہیں تاتاریوں کے ہاتھوں. ویسے تاتاریوں نے سارے بزرگ فیل کر دیتے سن، جتوں جاندے سن سب ملیا میٹ کر جاندے سن، سارے نگاہ مارنے والے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ایسی چیز انہوں نے مسلط کی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کہا تیرے اندر سے ابھی تکبر نہیں نکلا، حالانکہ سب زیادہ تکبر صوفیاء میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی عزتیں کروا رہے ہوتے ہیں، اپنے استقبال میں لوگ ان کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈانس کی طرح یہ انٹر ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، ایسے ایسے ہاتھ آگے کر کر کے چموا رہے ہوتے ہیں. یہ عاجزی ہے. تو مولانا روم نے کہا جی میں نے علم سیکھنا ہے آپ سے، شاہ شمس تبریز کو. انہوں نے کہا اس کے لیے اس دفعہ تو جمعہ پڑھانے جائے تو 2 شراب کی بوتلیں رکھنی ہیں. احمد اس تو یاد آیا، ایک سجے بوجھے ایک کھبے بوجھے، اور ٹکن بھی کھول دینے نے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جب نماز پڑھائی سجدے میں گئے، گڑ 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 شروع ہو گئی. پچھلے لوگوں نے ان کی پٹائی کی، ان کی صحیح، ان کی جب پھینٹی لگی، ان کی لوگوں نے اتنا بڑا تجھے عالم سمجھتے تھے، تو یہ کام کرتا ہے.
پھر وہ جب بےعزت ہوئے پھر وہ ان کے پاس آئے، ان کا ہاں اب تیری ماں مری ہے تو اب میں تجھے دین سکھاؤں گا. یار نبی علیہ السلام اس طرح دین سکھایا کرتے تھے؟ مجھے بتائیں آپ. بخاری مسلم میں تو آتا ہے ایک صحابی بالکل نیو یا مسلمان ہوئے تھے یا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ پینڈو تھے، عرابی تھے، مسجد نبوی کے کونے میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. ظاہر مسجد کچا فرش ہوتا تھا، کوئی قالین تو بچے نہیں ہوئے. پھر ہم اس وقت ہمارے بچے کو تو آج پتہ ہے مسجد میں یہ کام نہیں کرنا، جو جب نئے نئے لوگ مسلمان تھے وہ تو اسے عام گراؤنڈ ہی سمجھ رہے تھے. صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے کہا رک جاؤ. پیشاب تسلی سے کیا، پاس بلایا، کہا کہ مسجد پاکیزہ جگہ، یہاں پیشاب نہیں کرتے. پھر صحابہ سے کہا ایک پانی کا ڈول یہاں پھینک دو. وہ اتنا امپریس ہوا، اس نے کہا جی آپ کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ یعنی اس معاملے میں اس طرح کا ایٹیچیوڈ تھا اخلاقیات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ یہ کون سے اخلاقیات لوگوں کو واقعات سنا سنا کے ان کی مت ماری ہوئی ہے. تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ جی اچھا جی اس کا مطلب پھر آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے، وہ تو ہم نے ثابت کر دیے. آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے، ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لیں، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے، آج کی ڈیٹ میں اس پارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن، دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو باپے تو شاہی کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں بزرگ ایک نماز پڑھتے تھے مدینہ شریف، دوسری پڑھتے مکہ شریف، تیسری پڑھتے تھے بیت المقدس. کار کوئی نماز نہیں پڑھی کسی کے سامنے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بنو سلمہ مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام چوراہے کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم لوگ کس لیے کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں مسجد میں تو ہم نے سوچا ہم گاؤں سے آپ کے پاس مسجد نبوی میں شفٹ ہو جائیں، اتنی دور سے میں آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے. تو حضور کو تو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بعد میں غوث کتب ابدال اڑ کے آ جایا کریں گے دوسرے ملکاں تو تسی گراں تو اڑ کے نہیں تھے آ سکتے نا. پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے فرقے. اڑ لو. پھر آپ کو یہ بھی کہانی کرائیں گے کہ جی وہ دیکھیں ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے گھوڑے میں نتنوں پہ بیٹھے کوئی غوث کتب ابدال کوئی بزرگ وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو صحابہ خود نہیں اڑ سک رہے، آپ تو بزرگوں کے اڑنے کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. بنائی ہوئی کتنی کتنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اکثر ہم بچپن میں سنتے تھے، اب بھی سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے دور میں ایک عورت نے اپنے بیٹے سے برائی کی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام میری بخشش ہو جائے گی، اپنے رب سے پوچھو. اور سب کہانیاں میرے بھائی، یہ تو پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، ادھر نہ لکھ کے بھیجا کریں اس طرح کی باتیں. سب کہانیاں یہ مثنوی مولانا روم کی برکات ہے ساری، انورٹڈ کامرس میں. آپ میری یوٹیوب کے اور ویڈیو دیکھ لیں مثنوی مولانا روم، اور اس میں یہ جتنے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات ہیں، کبھی گوشت کاٹنے والا واقعہ، ٹھیک ہے جی، کبھی کو بیٹا دینے والا واقعہ، کبھی جی وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے آ کے مل تو میں تجھے کنگھی کروں اور تجھے نہلاؤں. سب کہانیاں جھوٹ ہے.